مولانا عبد الماجد دریابادی اور لکھنؤ کے بیچ میں رشتہ۔ صاحب طرز ادیب اور ممتاز صحافی مولانا عبد الماجد دریابادی کا آبائی وطن ضلع بارہ بنکی قصبہ دریاباد تھا، جس کو ان کی نسبت سے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی، لیکن ان کا تعلق شہر لکھنؤ سے بھی نہایت گہرا تھا، جو ان کے وطن ثانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کو اس شہر سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ اسی شہر نگارہ میں گزرا تھا۔ لکھنؤ سے اپنے تعلق کا اظہار ان کی خود نوشت اور دوسری تحریروں میں جا بجا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیتی میں انہوں نے لکھا، دریاباد کے علاوہ ہم لوگوں کا تعلق شہر لکھنؤ سے بھی قدیمی چلا آتا ہے۔ نانا صاحب کی تو عمر ہی لکھنؤ میں گزری، وہیں پڑھا اور وہیں پڑھایا اور شہر میں صاحب اثر اور رسوخ رہے۔ دادا بھی نیم فرنگی محلی ہو گئے تھے، والدہ، خالائیں اور اکثر عزیزوں کی پیدائش بھی لکھنؤ میں ہوئی، لیکن لکھنؤ ہم لوگوں کے لیے اگر وطن نہیں تو وطن ثانی ضرور بن گیا تھا۔ بچپن میں عبد الماجد دریابادی کا قیام سیتاپور میں رہا، جہاں ان کی والد بحیثیت ڈپٹی کلکٹر تعینات تھے۔ اسکول کی تعلیم انہوں نے سیتاپور میں حاصل کی۔ کالج میں مزید تعلیم کے لیے وہ لکھنؤ منتقل ہوئے، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، وطنی تعلق دریاباد سے بہت کمزور پڑ چکا تھا، اس سے کہیں زیادہ سیتاپور اب وطن معلوم ہونے لگا تھا۔ کالج میں تعلیم کے لیے لکھنؤ منتقل ہوا۔ سیتاپور کی دلچسپ صحبتیں، اسکول اور اس کے معاملات کی بہت یاد آتی رہی۔ زمانہ کوئی بھی یاد چلنے ہی نہیں دیتا ہے۔ نئی نئی دلچسپیاں لکھنؤ میں پیدا ہوتی گئیں، اور سیتاپور کی دلچسپیاں ان کے آگے سرد بلکہ گرد ہوتی گئیں۔ سیتاپور چھوڑنے کا غم یقیناً تھا، لیکن یہ خوشی اس پر غالب آتی گئی کہ اب لکھنؤ میں رہنے کو ملے گا۔ عبد الماجد دریابادی نے کالج کی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی۔ ان کے والد بھی پینشن کے بعد مستقل طور پر لکھنؤ میں رہنے کے لیے آ گئے۔ لکھنؤ میں مستقل قیام نے ان کی ادبی اور علمی ذوق کو نکھارنے میں معاونت کی۔ اس وقت لکھنؤ ادب کی فضاؤں سے معمور تھا۔ وہ یہاں کی ادبی محفلوں، انجمنوں اور دانش کدوں میں سرگرم رہے۔ اس وقت کے قابل ذکر ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، دانشوروں اور اہل زبان سے ان کا تعلق قائم ہوئے۔ مرزا محمد ہادی رسوا، مولانا شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر، عزیز لکھنوی اور جعفر علی خان اثر لکھنؤ جیسے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے۔ لکھنؤ اسکول کی شفتگی، لفظوں کی جادوگری اور طنز و مزاح سے بھرپور فقرے ان کی تحریر کا جز بن گئے۔ لکھنؤ کی لائبریریوں سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، کتابوں کی حاوث جو شروع سے تھی وہ اب قیام لکھنؤ میں پوری ہوتی نظر آئی۔ لکھنؤ کر سارا وقت کتابوں اور رسالوں کی چاٹ میں لائبریریوں میں کی نظر ہو گیا۔ کیننگ کالج، موجودہ لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد ایم اے کرنے علی گڑھ گئے، لیکن ان کا وہاں جی نہیں لگا اور لکھنؤ کی یاد مسلسل پریشان کرتی رہی۔ اس بارے میں انہوں نے لکھا، علی گڑھ لوگوں کا جی لگ جانے کے لیے مشہور ہے، لڑکے اس کے پیچھے اپنے وطن تک بھول جاتے ہیں، لیکن میرا حال اس کے بالکل برعکس رہا۔ ایک یوں ہی عقل کھرا، اور پھر لکھنؤ اپنی جاذبیت کے لیے مشہور ہی ہے۔ جب تک یہاں رہا دل برابر لکھنؤ میں اٹکا رہا۔ ڈاک کی راہ ہر روز دیکھتا، بریلی والی گاڑی اسی ہاسٹل کے سامنے سے گزرتی، اسے حسرت اور ارمان کی آتے جاتے دیکھتا رہتا کہ یہ لکھنؤ کی طرف جاتی ہے اور اس کی طرف سے آتی ہے۔ غرض کہ ان کا دل علی گڑھ میں نہیں لگا، اور وہ ایم اے مکمل کیے بغیر لکھنؤ واپس گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب ان کو حیدرآباد میں ملازمت ملی تو وہاں بھی وہ زیادہ عرصہ ٹھہر نہ سکے، اور لکھنؤ کی کشش اور ان کو لکھنؤ واپس لے آئی، اور وہ مکمل طور پر لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن لکھنؤ میں ان کا حلقہ احباب اتنا وسیع تھا، اور یہاں کی ادبی اور علمی محفلیں اس کثرت سے ہوتی تھیں کہ ان کے لیے کام کرنا دشوار ہو گیا، اور انہوں نے 1921 میں اپنے آبائی وطن دریاباد منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہاں کی پرسکون فضا میں دل جمعی کے ساتھ تصنیف و تالیف کا کام کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود لکھنؤ سے ان کا رشتہ برقرار رہا، جہاں ان کے خاندان کا بڑا حصہ رہائش پذیر تھا، اور جہاں ان کے ہفتہ وار اخبار صدق جدید کا دفتر تھا۔ وہ پابندی سے ہر مہینے لکھنؤ ضرور آتے، اپنے عزیزوں سے ملنے کے علاوہ یہاں اپنے احباب سے بھی ملتے۔ اپنے گھر خاتون منزل میں وہ
وہ سے پہر کو اپنے خاص دوستوں سے ملتے، جن میں لکھنؤ کی ممتاز ہستیاں شریک ہوتی۔ ضعیف العمری اور بیماری کے باوجود وہ آخر تک اپنے اسی معمول پہ قائم رہے۔ فالج کے حملے کے بعد تو ان کا مستقل قیام لکھنؤ ہی میں رہنے لگا اور اپنے پسندیدہ شہر میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ عبد الماجد دریابادی لکھنؤ کے تمدن اور ماحول کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ لکھنؤ تہذیب کے ساتھ لکھنؤ کی شاعری اور اس کے نثری اسلوب کے بڑے دلدادہ تھے۔ زہر عشق، مرزا رسوا اور گل بقاولی پر ان کی تنقیدی کلمات اور تبصرے وقت نظر کے شاہکار ہیں۔ بلا شبہ لکھنؤ کی زبان اور اس کے صحیح استعمال پر حیرت انگیز قدرت رکھتے تھے۔ ان کے اس کمال کا اعتراف ادب و انشا کے ماہرین نے کیا، مثلاً پروفیسر نور الحسن ہاشمی نے اس کے اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے: مولانا موصوف یعنی عبد الماجد دریابادی اردو زبان خصوصاً مستند لکھنوی دبستان کے ماہر کامل ہیں اور اس کی نوک پلک سے بخوبی واقف ہے۔ عبد الماجد دریابادی لکھنؤ کی زبان اور تہذیب کے ساتھ ساتھ لکھنؤ کے ذوق کے کھانے کے بڑے قدردان تھے۔ ان کے نزدیک لکھنؤ سے بہتر کھانے کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتے۔ حیدرآباد میں ایک دعوت کے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا: کھانوں کی لذت تو بس پوچھیے ہی نہیں، خیال ہی نہ تھا کہ ایسا لذیذ کھانا بجز لکھنؤ کے اور بھی کہیں کھایا جا سکتا ہے۔ غرض کہ عبد الماجد دریابادی کا تعلق لکھنؤ سے بہت گہرا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سنہرے دور یہاں گزارا تھا اور اس شہر نگارہ کے چپے چپے سے ان کی یادیں جڑی ہوئی تھیں اور لکھنؤ ان کے وطن ثانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ پروفیسر نور الحسن ہاشمی کے الفاظ میں دریاباد لکھنؤ کے مضافات میں سے ہے۔ اس پر بھی آپ یعنی عبد الماجد دریابادی کی پوری جوانی لکھنؤ ہی میں بسر ہوئی ہے۔ اس کے لیے گویا زبان تو یہیں کھلی اور اب بھی جب جی چاہا کوئی ضرورت آ پڑی تو حال وارد لکھنؤ ہو جاتے تھے۔ اس لیے آپ انہیں دریابادی کم لکھنوی نہایت آسانی سے کہہ سکتے ہیں۔